अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अल्लाह जल्ला शानू का बेहिसाब करम एहसान उस ज़ात का कि जिसने एक दफ़ा फिर कुरान मजीद समझने के लिए यहाँ पे हमें इकट्ठा कर दिया। आज हम इंशाअल्लाह 10वां पारा सूरह अत-तौबा की आयत नंबर 38 से अपना सबक शुरू करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू मा लकुम इज़ा क़ील लकुम उन्फ़िरू फ़ी सबीलिल्लाहि सक़ल्तुम इलल अर्ज़ अर्ज़ीतुम बिल हयातिद दुनिया मिनल आखिरा फ़मा मताउल हयातिद दुनिया फ़िल आखिरा इल्ला क़लील। पिछले सबक में हमने आयत नंबर 38 शुरू की थी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस मुबारक खुतबे के कुछ मोटी मोटी बातें दोहराई थीं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबूक में इस्लामी लश्कर को दिया। और वो लोग भी जो इस्लाम के जजिया जिन्होंने कबूल कर लिया था, यानी इस्लामी हुकूमत को तस्लीम कर लिया था, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी उनसे भी जो खुतबा आपने इरशाद फरमाया। आज हम समझने की कोशिश करते हैं कि इस आयत में अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगो जो ईमान लाए हो। अब ये ग़ज़वा तबूक की बात है तो इसके अव्वल मुखातिब तो अहले मदीना हैं और मुसलमान हैं जो कलमा जिन्होंने पढ़ लिया, खा जिस भी लेवल के वो मुसलमान हैं, कामिल हैं, अभी कमज़ोरी है उनके अंदर, या कुछ मुनाफिक भी हैं जो अपने आप को मुसलमान कहते थे, उन सब को खिताब फरमा रहे हैं। क्योंकि हमने बिल्कुल शुरू में पढ़ा था कि इसमें अल्लाह ताला हर ग्रोह को मौका दे रहे हैं कि वो तौबा करें और अल्लाह के हुजूर माफ़ी मांगें अपने गुनाहों की, और अल्लाह के हुजूर इस दुनिया में भी और आखिरत में भी कामयाब हो जाएं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ए ईमान का दावा करने वालो, मालकुम, क्या हो गया है तुमको। यानी ये रजब 9 हिजरी को अल्लाह ताला के हुक्म से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लामी लश्कर को तैयार कर रहे हैं तबूक के लिए। पहले बता के नफ़ीर आम है, सब ने लाजमन शामिल होना है, जो भी इसमें शामिल नहीं होगा उसका ईमान मोतबर नहीं रहेगा। ये अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म है। ये फ़र्ज़ ऐन है, ये जिहाद फ़र्ज़ ऐन है, ये फ़र्ज़ किफ़ाया नहीं है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, मालकुम, तुम्हें क्या हो गया है, इज़ा क़ीला लकुम, जब तुमसे कहा गया, जब तुमसे कहा जाता है, जिस वक़्त इन्फ़िरू फ़ी सबीलिल्लाह, निकलो अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के रास्ते में जिहाद के लिए निकलो, तो ए ईमान वालो तुम्हें क्या हो जाता है, हस्सा कुल तुम इलल अर्ज़, तुम इतने बोझल हो जाते हो कि ज़मीन के साथ लग रहे हो। गोया ये बात सुनना तुम्हारे कदम, जैसे हम कहते हैं ना, मन मन के हो गए कि वो उठना मुश्किल हो गया, सोचना मुश्किल हो गया, फ़ैसला करना मुश्किल हो गया। तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि तुमको क्या हो गया है जब ये कहा जा रहा है कि अल्लाह के रास्ते में निकलो। यानी शदीद गर्मी थी, कहत था, फसल तैयार थी, मसाफत दूर थी, बता गया था, और दुश्मन के बारे में भी बता दिया गया था कि अरबों के साथ अब लड़ाई नहीं है, रूमियों का साथ लड़ाई है, जो उस वक़्त की सुपर ताकत है, और उनके लड़ने के अपने ही तरीके, अपने ही टैक्टिक्स, अपनी ही उनकी ट्रेनिंग है। उनके लिए जाना है, उनके लिए जान की बाजी लगानी है। तो अब आप देखें कि मुसलमान उस वक़्त फ़तह मक्का के बाद और ग़ज़वा हुनैन के बाद थके हारे, ज़ख्मों से चूर, और शहादतें भी जिसमें रास्ते में लोगों की हुई, ये सारे के सारे लोग, वो हुनैन का तो था कितनी तीर अंदाजी थे और कितने मुसलमान ज़्यादा ज़ख्मी हुए थे। गो अल्लाह ने फ़तह अता फरमाई, लेकिन एक थकावट, एक जिस्मानी, एक ज़हनी तौर पे उसके से अभी वापस ही आए थे, वो ज़ख्म और थकावट अभी ताज़ा थी कि अल्लाह ताला की तरफ से ये हुक्म आ गया। और ये एक तरह से वो आखिरी इम्तहान था जो मुसलमानों का, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी में मुसलमानों का ये इम्तहान यानी फ़ाइनल होने जा रहा था कि ईमान वाले अपने ईमान के दर्जे को ज़ाहिर करें और अल्लाह के यहाँ सुरखरू हो जाएं, और जो मुनाफिक लोग हैं वो भी ज़ाहिर हो जाएं और उनके अमाल भी लोगों के सामने आ जाएं। तो मुनाफिक लोग वो थे जो खुद भी रुक रहे थे और मुसलमानों के भी साथ हौसला शिकनी कर रहे थे कि देखो बड़ी गर्मी है, बड़ी कहत है, फसल बिल्कुल तैयार है, अगर ये फसल ज़ाया होगी, किसी तरीके से ना हो, तो पूरा साल हम
کہاں سے کھائیں گے، کیا کریں گے، ہمارے بچے کیا کریں گے، تو وہ ایمان والوں کو بھی ساتھ ڈرا رہے تھے اور ان کو پست ہمت کر رہے تھے۔ یہ غزوہ ایسا تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے یہ اعلان کیا تو بہت سارے مسلمان تو وہ تھے کہ جنہوں نے پہلی ہی بات میں لبیک کہا، انہوں نے کہا ہم حاضر ہیں، ہمارا جان مال جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر ہیں، رومیوں کے ساتھ جا کے لڑنا ہو یا کسی بھی دنیا کی طاقت سے ٹکرانا ہو، ہم اپنا اللہ کا حکم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ ایک تو وہ تھا۔ اب ایک دوسرا گروہ تھا کہ جو صحیح ایمان والے لوگ تھے جن کا یہاں پہ یہ ذکر ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے ذہن میں یہ ساری چیزیں آتی تھیں کہ قید سالی بھی ہے، گرمی بھی ہے، تکلیفیں بھی ہیں، سواریوں کی بھی کمی ہے، سارے مسائل اپنی جگہ موجود ہیں اور فصلیں بھی تیار ہیں اور پیچھے گھر والوں کا بھی خیال کرنا ہو، تو وہ کچھ لمحوں کے لیے، کچھ ٹائم کے لیے ایک سوچ میں پڑ گئے۔ اتنی سی سوچ بھی اللہ تعالیٰ کو اپنے ان محبوب بندوں کو پسند نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی فوراً گرفت آ گئی، اللہ تعالیٰ کا فوراً یہ حکم آ گیا کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ یہ بات سن کے اللہ کے راستے پہ نکلنا ہے اور آپ لوگ اس کے لیے زمین کے ساتھ بوجھل ہوئے جا رہے ہو، یعنی تم گھروں سے نکلنا نہیں چاہتے ہو سستی اور کاہلی کے سبب۔ ارضیتم بالحیات الدنیا، اللہ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، یہ جو خاص کمزوری ہے انسان کی دنیا کے ساتھ محبت کا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس دنیا کی محبت کی وجہ سے تمہارے اندر یہ کمزوری آ گئی ہے۔ یہ ہر انسان کے اندر ایک خاص کمزوری ہوتی ہے لوگوں کے اندر کہ وہ دین سے تعلق ان کا، یا تو بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں، وہ صحابہ کرام میں تھے جن کا وقتی تعلق ہوتا ہے انسان کا دین کے ساتھ، اور ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا ظاہری تعلق ہوتا ہے لیکن جب مشکل وقت آتا ہے تو وہ اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ کیا تم ان لوگوں میں شامل تو نہیں ہو گئے ہو کہ جو دنیا کی زندگی چاہتے ہیں اور دنیا کی زندگی کو محبوب رکھتے ہیں آخرت کی زندگی کی نسبت، یعنی وہ دنیا کو مقدم سمجھتے ہیں، جینا چاہتے ہیں اور آرام کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں اس دنیا میں۔ فما متاع الحیات الدنیا، اللہ فرما رہے ہیں کہ نہیں ہے متاع، نہیں ہے فائدہ، نہیں ہے اس کی کوئی حقیقت، الحیات دنیا، یہ دنیا کی جو زندگی ہے، اللہ فرما رہے ہیں یہ دنیا کی زندگی کی، دنیا کے مال و اسباب کی، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ متاع دنیا جتنی بھی زیادہ ہو انسان کے پاس، جتنی بھی زیادہ ہو، ایک دن انسان سے چھوٹ جانی ہے۔ اگر وہ چیزیں رہیں اس کے پاس لیکن اس کو موت آ جانی ہے، پھر کیا ہوگا انسان کا؟ ایک وہ کفن ہوگا جو انسان ساتھ لے کے جائے گا اور دنیا کا کوئی مال اس کے کام نہیں آئے گا، سارے کا سارا یہیں کا یہیں دھرا رہ جائے گا۔ اور اگر اس مال کو اس مال کے ساتھ توازن کیا جائے جو اللہ تعالیٰ نے جنت میں لوگوں عطا کرنا ہے اور آخرت میں عطا کرنا ہے، تو بھی اس مال کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ مال بہت معمولی چیز ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ کیا یہ دنیا کی زندگی تو تم وقتی زندگی، وقتی کامیابی ہے، اس پہ تم راضی ہو گئے ہو اور تمہیں پریشانی آ گئی ہے اور تم اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے تنگی محسوس کر رہے ہو، بوجھل محسوس کر رہے ہو، تو یہ سوچ لو یہ جو دنیا کی زندگی ہے، یہ جو دنیا کی نعمتیں ہیں، یہ تو جن کو تم کو سمجھ رہے ہو ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وَفِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ، اور آخرت کے مقابلے میں جو اللہ کے اجر ملنے ہیں، جو اللہ کے حضور سے ملنا ہے، وہ بہت زیادہ ہے اور یہ دنیا بڑی قلیل ہے، دنیا بہت چھوڑی ہے۔ یہ نفیر عام کی چونکہ بات ہو رہی تھی، سب مسلمانوں کے اوپر جہاد پہ جانا فرض تھا، اس لیے جو نہیں نکلے گا اس کام کے لیے اس کا ایمان بھی معتبر نہیں ہوگا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کی مہربانی ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی ہو، اور اللہ نے تمہیں یہ موقع دیا ہے کہ تم اپنے ایمان کو ثابت کر کے اللہ کو بھی راضی کرو، اللہ کے رسول کو بھی راضی کرو، اور کافروں کو بھی پتہ چلے کہ یہ ایمان والے ہیں، یہ اللہ کے راستے میں جان دینے والے ہیں اور اللہ کے راستے میں سارا کچھ خرچ کرنے والے ہیں۔ دنیا کی تو حقیقت ہی کچھ نہیں ہے، سارا کچھ بھی اگر انسان کو مل جائے اس کی خواہش کے مطابق، اس کے باوجود جب وہ مرے گا تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے خاص طور پر لمحہ فکریہ ہے کہ جن کا دین کے ساتھ تعلق اتنا ہی ہوتا ہے کہ وہ رمضان میں روزے رکھ لیتے ہیں، نمازیں پڑھ لیتے ہیں، عمرہ کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اپنی مرضی کی زندگی گزارتے ہیں جیسے چاہتے ہیں۔ اس کے بعد انہیں رب یاد نہیں ہوتا، اس کے بعد انہیں قرآن یاد نہیں ہوتا، اس کے بعد پھر انہیں
دنیا میں جو حقوق العباد ہیں وہ ان کو یاد نہیں ہوتے، وہ اپنے مفادات کی خاطر کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے تھے کہ یہ دنیا کی محبت میں گم لوگ ہیں جو یہ اس اللہ کے حکم کو تنگی محسوس کر رہے ہیں، اور اس اللہ کے حکم پہ وہ اتنے بوجھل ہو گئے کہ ان سے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ دیکھیں اتنی سی بات پہ ان مسلمانوں کی گرفت ہے۔ آج ہم سوچیں کہ ہمیں اگر اللہ کے راستے میں کوئی اللہ کا حکم پورا کرنا پڑے تو ہمارا نفس ہمیں کس بات پہ مجبور کرتا ہے، ہماری رسومات، ہماری برادریاں، ہمارے کنبے، ہمارے خاندان ہمیں کن رسومات پہ مجبور کر دیتے ہیں، اور اللہ کے حکم کو ہم پیچھے ڈال دیتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکموں کی ہم پرواہ نہیں کرتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی گرفت کر رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ وہ تبوک والے لوگ ہیں جو تو تیار ہیں، اور جنہوں نے کچھ صرف توقف کیا اور اس کے بعد پھر انہوں نے تیاری کر لی جانے کے لیے۔ اسی طرح باقی گروہ کا بھی انشاءاللہ جیسے جیسے ہم آگے چلیں گے ان کا ذکر آئے گا۔ اس ایک آیت میں بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے کہ اللہ کے حکم جب آ جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جاتا ہے، قرآن کا حکم آ جاتا ہے، دنیا کے ہر کام کو پیچھے ڈال کے سب سے مقدم ہمارے لیے وہ حکم ہونا چاہیے۔ جو کچھ ہم نے صحیح صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے۔ جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہم سے غلطیاں ہوگی، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔